بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے ولاگ میں جس قوم کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اس قوم کا کیا نام ہے اور یہ قوم کیوں تباہ ہوئی، اس قوم پر کس اللہ کے پیغمبر کو اتارا گیا اور قرآن میں اس قوم کا کہاں پہ ذکر ہوا ہے، اس قوم کی عمر کتنی ہوتی تھی، قد کتنا تھا اور یہ کتنے طاقتور تھے، یہ سب جاننے کے لیے ولاگ کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل تاریخی معلومات مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں سورہ ہود آیات 50 تا 60 اور سورہ فجر آیات 6 تا 8 میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم میں آثار برآمد ہوئے ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ عاد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے تھے اور ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے۔ قوم عاد کو مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست و توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا اپنا کام کر، آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، تیرے کہنے پر چلے تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست ہو گئے، بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زوراور کون ہے؟ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا، کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے؟ اللہ نے کہا بھیجا، بھوک لگی، سارا فصل کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ فصل ہوئی۔ پھر تنگ آ کر اپنے ایک وفد کو بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ پاک نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے، لے آ جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے، 60 ہاتھ کے قد اور لوگ پنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنے زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر منہ پر پٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کے اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔
تو دوستو تھوڑا ہم بھی سوچیں کہ جو گناہ قوم عاد نے کیا کیا ہم وہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں، اللہ سے ڈریں، قرآن پڑھیں۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قوم زمین بوس کر دی۔